پارلیمان نظام کفر ہے اور اس کو اوڑ دینا بھی کفر ہے. یعنی عدالتی نظام بھی کفر, جمہوریت بھی کفر, پاکستان میں جتنے بھی حکمران ہیں وہ کافر. عجیب سی لوگوں کا دل بھی بڑھ گیا. باہر کیف وہ اپنے بات سے منحرف ہو گئے, اور منحرف ہونے کے بعد جو کچھ ہوا, آئی ڈی پیز بن کے جو لوگ آئے تو اس میں سے ایک بوڑھی عورت, جب ہم وہاں پہ گئے ان کی پرسان حال دیکھنے کے لیے, تو ایک بوڑھی عورت مجھے کہتا ہے کہ بیٹا گرمی کی شدت سے کہ نہ تو مجھے پینے کے لیے پانی چاہیے, نہ سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے, نہ کھانے کے لیے روٹی چاہیے. مجھے تو ایک بات چاہیے کہ میں نے اپنے گھر کے افراد سے چپ کے اپنے زیور اتارے اور ان کو چندے میں دیا, اور چندے سے انہوں نے بندوق خرید کے میرے بیٹے کے سینے کو چندے کیا. تو بس مجھے ان دہشت گردوں سے چھٹکارا چاہیے. تو میں نے کہا کہ ماں جی میں تو بڑا کمزور سا بندہ ہوں, لیکن آپ کے ساتھ یہ عہد ضرور کر سکتا ہوں کہ یا تو میں زندہ رہوں گا تو ان کے مقابلے میں جو کچھ آپ نے کہا پورا کر کے دکھاؤں گا, یا مر کے آپ کو دکھاؤں گا. اور خدا نے وہ دن ہمیں دکھایا کہ وہ آئی ڈی پیز بھی گئے, اور وہ دہشت گرد جو کہ ان کی متوازی حکومت تھی وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی. یعنی ملکن ڈویژن میں ایک سٹوری, یعنی وہاں پہ ایک امن کا قیام. اس کے بعد کیا ہوا, اب بھی آپ تازہ تازہ خبریں دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. واقعات بھی بہت سارے ہوئے, بہت کچھ ہوا. اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ بات آپ کو اعتماد میں لینے کی میں بات کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جس طریقے سے اس دہشت گردی سے نمٹ رہی ہے, شاید کوئی اور اس کا مقابلہ نہ کر سکتا اگر ہماری بجائے کوئی اور ہوتا. یہ پاکستان کی بھی خوش قسمتی ہے, یہ ہمارے پختونوں کی بھی خوش قسمتی ہے, اور یہ ساری دنیا اور انسانیت کی خوش قسمتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں فخر افغان بادشاہ خان کے پیروکاروں کی حکومت ہے. ہم نے اپنے سروں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے, اور اب تک اسی طریقے سے ہم مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا, یا ہم ہوں گے یا یہ دہشت گرد ہوں گے, اس کے بیچ میں کوئی اور نہیں ہوگا. لہذا اس حوالے سے میں بڑے ادب سے یہ بات کروں گا کہ میں اپنی بات نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن اس زمرے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسفندیار ولی خان پہ خودکش دھماکہ ہوا, خدا نے محفوظ رکھا. افراسیاب خٹک صاحب پہ خودکش دھماکہ ہوا, خدا نے محفوظ رکھا. بشیر بلور صاحب پہ خودکش دھماکہ ہوا, خدا نے محفوظ رکھا. ہمارے وہاں پہ ایم پی ایس کو شہید کیا گیا, علم زیب ایم پی او ڈاکٹر شمشیر علی کو, ان کو شہید کیا گیا. ہمارے ایوب اشاعی وزیر ہیں, ان کے 2 بھتیجوں کو شہید کیا گیا جوان سال میں. واجد علی خان ہمارے وزیر ہیں, اس کے بھائی کو شہید کیا گیا. وقار ہمارے ایم پی اے ہیں, ان کے 1 بھائی اور 2 بھتیجوں کو شہید کیا گیا. اور پھر شہداء کی جب بات آتی ہے اس حوالے سے, تو ہمارے پارٹی کے 750 عہدیداروں کو گن کے شہید کیا گیا. اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے. کوئی اور پارٹی ہوتی تو اس حوالے سے اتنی بڑی قربانی, یہ قیمت کس طریقے سے ادا کرتے. اگر ہم شعوری طور پہ اس دہشت گردی کے خلاف نہ ہوتے تو یہ قربانی کیسے دیتے. اور پھر جب میں اپنی بات کروں تو ابتدا میں جو مجھے خبر آئی کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, تو بشیر بلور صاحب بھی تھے, رحیم داد صاحب بھی تھے, افراسیاب خٹک صاحب بھی تھے. تو مجھے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب ایف ایم ریڈیو پہ خبر چلی ہے اور ایجنسیوں نے اطلاع بھی دی ہے
کہ دہشت گردوں نے کہا ہے کہ یہ حکومتی ترجمان ہیں میاں افتخار، جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. تو وہ محفل کچھ ایسی تھی کہ سارے وہ خاموش ہو گئے. تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے کہا کہ یہ تو مجھے ڈرانا چاہتے ہیں، جب مر جاؤں تو یا ایک ٹکڑا یا 1000 ٹکڑے، مجھے اس سے کیا لینا دینا. لیکن مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھے مر کے ٹکڑے نہیں کریں گے، وہ میرے جیتے جی جگر کے ٹکڑے کریں گے. اور اس حوالے سے میں کہ میرا وہ بیٹا جو کہ ایم اے کر چکا تھا، اس کو نوکری مل چکی تھی، زمین فروخت کر کے وہ شادی کی تیاری کر رہا تھا، اور نماز پڑھ کے عصر کا نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا اپنے گھر کے قریب ہی کہ دہشت گردوں نے آ کے گھیرا. میرے چچا زاد بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے. 4 گولیاں اس کے سینے میں پیوست تھی اور 4 گولیاں اس کے سر میں پیوست تھی. اور تب تک ان کا نظارہ دیکھتے رہے جب تک اس کی سانس نہیں رکی. اور جب میں اپنے بیٹے کا منہ دیکھنے کے لیے گھر گیا، یہ بھی خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے کہ اپنے بیٹے کا، وہ بھی اکلوتا بیٹا، سارے خاندان میں یہی ایک ہی وارث تھا کہ آج اگر ہم یہی کہے کہ لاوارث ہیں اس حوالے سے جو دہشت گردوں نے کیا. تو جب میں منہ دیکھنے کے لیے گیا تو میری بیٹی، جو ایک بیٹی ہے، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے، بابا میرے بھائی کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو اس کے سوا میرے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کیا جواب تھا؟ وہ شاید یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو شہید نہ ہوتا، تو میرا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا کہ خودکش دھماکوں میں لوگ شہید ہوتے تو میں ان کے خون کے لوتڑے جمع کر کے کفن پہناتا، زخمی ہو کے لوگوں کو اسپتال لے جا کے ان کے خون کا بندوبست کرتا، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو حوصلہ دیتا. یہی میرا قصور تھا. اور پھر دوسرے دن میرے گھر پہ اور خودکش دھماکہ ہوا اور میرے گھر کے 2 19 سالہ جوان اور شہید ہو گئے. اور خبر آئی ان کی طرف سے کہ پرائے شہیدوں پہ تم نے بہت بڑھ چڑھ کر بولا، بڑے نڈر ہو کے بے باک طریقے سے بولا. آج پتا چلے گا کہ تم کیسے بولتے.